جناب علی علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، اور آج سے ہمیں سحر میں جوائن کیا ہے. آپ کو کل ہم نے عرض کیا تھا، آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شان رمضان کا انٹیگرل پارٹ ہے الحمدللہ، اور بہت ہی زبردست کیمسٹری ہے تمام علماء کرام کی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی اچھی آن ایئر ہے اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے آف ایئر، اس سے کم وائرل کسی بھی طور پہ نہیں ہے. تو جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب انشاءاللہ آج سے بحکم خدا سحر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم، ویلکم ٹو شان سحر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور سلام عقیدت تمام دوستوں کی خدمت میں. جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور جناب مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، مفتی سہیل امجدی صاحب، مفتی عامر صاحب سب ہمارے ساتھ ہیں آف کورس. اور مولانا کمیل مہدی صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں، ان کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، آسٹریلیا جا رہے ہیں واپس. اللہ تعالیٰ سارے معاملات بہت آسان فرمائے انشاءاللہ. اگر اجازت ہے میں شجاع بھائی آپ سے، شجاع بھائی سے آغاز کروں. میں شجاع صاحب یہ بلکہ اگر بیٹا پہلا سوال سنائی دیں تاکہ پھر اس کا ڈائریکٹ جواب آ جائے. سنائیے گا، پہلا سوال سنائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فوزیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور میں موسٹلی آفس میں سسٹم کے اوپر قرآن پاک کھول کے تو پڑھ لیتی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن پاک جو ہے اس کو فزیکلی کھول کے پڑھے تو اس کا زیادہ ثواب ہے. آپ پلیز اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا میں سسٹم کے اوپر قرآن پاک ختم کر سکتے؟ یعنی اس کا بے شک فقہی پہلو میں علماء سے پوچھوں گا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کافی لوگ اس ڈیلیما کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ہیبچول بنا لیں. تو ہیبٹ کا مطلب ہے کہ جہاں کہیں 5 منٹ ملے، 10 منٹ بنے تو ہم کر لیں. ایک سامنے سے موقف بھی آتا ہے کہ بھائی نہیں، اس سے تو یہ تاثر جا رہا ہے جیسے آپ نے بہت ہی کیجول لے لیا ہے اس کو، تو آپ یہ نہ کریں. اور دوسرا تاثر، دوسری ہی رائے آتی ہے کہ نہیں صاحب یہ بہت اچھا ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. صرف اس حوالے سے کہ جناب احترام بہت ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اسی پر رک جائیں اور باقی پڑھیں ہی نہ. تو آپ کی اوپینین اس میں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو اس طرح کے سوالات پر ہمیں اس بات کی اپریسیشن دینی چاہیے کہ ہمارا جو سائل بھائی ہے یا بہن ہے وہ ایک خیر کے اور نیکی کے کام کو کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 اپریسیشن. نمبر 2 مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ سوال اس نوعیت کا پہلے بھی آ چکا ہے اور پچھلے سال بھی سحری کے اوقات میں سوال آیا تھا کہ بہرحال جہاں تک مصحف کا تعلق ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس میں قطعاً دو رائے نہیں ہو سکتی. البتہ یہ جو آج کل گیجٹس ہیں یہ بھی دراصل قرآن حکیم کے ٹیکس کی ایک پریزرویشن کا یا اس کی اویلیبلٹی کا یا اس کی ایکسیسیبلٹی کا ایک ذریعہ ہے. اور ایک ہے مقصد کا معاملہ اور ایک ہے ادب کا پہلو. تو ادب با نصیب والی بات ہے، لیکن مقصد فوت نہ ہو جائے. ضمناً ایک بات ہے کہ اگر آفس ٹائم ہے تو یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ کہیں ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو کہ جن کے اگینسٹ ہمیں ایک ریمونریشن مل رہا ہے، کہیں یہ نفل کام تو انجام نہیں دے رہے، وہ ضرور دیکھ لیا جائے. ادروائز بجائے اس کے کہ بندہ فری ہے فضولیات کے اندر وقت کو برباد کرے، اچھی بات ہے کہ خیر کے کام میں اپنے وقت کو وہ استعمال کر لے. جہاں کسی کے پاس مصحف کی اویلیبلٹی ہے پھر پورے آداب کا لحاظ رکھنا، قبلہ رخ ہو کر بندہ بہت اچھے ادب کے ساتھ پڑھے، نون علی نون والی بات ہے. لیکن لیس دین دیٹ قرآن حکیم کی تلاوت مطلوب ہے. اللہ کے بندوں کی شان تو یہ بھی آتی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو جب کبھی بھی موقع میسر آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے. کیا وہ گیجٹس کو استعمال کیا جا رہا ہو، وہ سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہو، یہ مقصد پورا ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام ہو. اور پھر اگلا نقطہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ اس کے سمجھنے کی طرف بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے. بالکل صحیح. اس میں آپ کا بھی اوپینین یہ ہے، اور یہ فقہی حوالے سے وہ تمام تر چیزیں جو صحیفہ یعنی مصحف اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو لاگو ہوں گی، وہ کیا گیجٹ میں بھی لاگو ہوں گی یا وہ نہیں ہوں گی؟ چونکہ گیجٹ میں بہرحال اسکرین ہے، آپ ڈائریکٹلی عبارت کو ٹچ نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل تائید کروں گا شیخ صاحب نے جو ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ کروں گا کہ جیسے تھوڑی سی اگر آواز بڑھا سکیں پلیز فلور پہ داؤدانی صاحب. جی دنیا آگے بڑھتی ہے نا، اسی طریقے سے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. یہ ارتقائی معاملات ہیں. کسی زمانے میں پتھر پہ لکھنے کا رواج تھا، چھالوں پر لکھنے کا رواج تھا، کھالوں پر لکھنے کا رواج تھا. یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. پھر چھاپا خانہ آ گیا، پرنٹنگ پریس آ گیا، تو پھر کاغذ کا یہ انداز آ گیا کہ جس کے اندر مشینوں کے ذریعے سے وہ چھپائی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ والا زمانہ ہے کہ جس کے اندر گیجٹس کا استعمال ہوا. تو اس کے اندر فقہی اعتبار سے بہرحال ایک فرق تو آئے گا، اور وہ یہ کہ جو وضو کے ساتھ ٹچ کرنے کی شرط ہے وہ اسکرین کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے تو ہمارے دوست بتائیں گے، فقہ جعفری کے اندر یہ شرط نہیں آتی، ورنہ وضو کے بغیر جو عبارت قرآن ہے اس کو مس کرنا حرام ہے. حرام ہے.
لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر اسکرین کا معاملہ ہے تو اسکرین کو وہ کاغذ نہیں مانا گیا. اور کیا فقہ جعفری کے مطابق بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہولڈ کرنا بھی حرام ہے؟ ابھی کوئی آیت ٹچ نہیں ہو رہی، ہولڈ کیا ویسے اس کو ادب کے خلاف مانا گیا لیکن حرام نہیں مانا گیا. یعنی مستحب اس میں بھی یہی ہے کہ انسان اگر قرآن مجید کو تھام بھی رہا ہے، اگرچہ اس کی عبارت کو اس کا ہاتھ مس بھی نہیں ہو رہا، لیکن اس وقت بھی اگر وہ وضو کر کے اس کو کرے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا. یہ مستحب ایک عمل ہوگا، پسندیدہ ہوگا، ادب کے مطابق ہوگا، واجب بہرحال نہیں. اگر کوئی طریقہ آزما لیں کہ ابھی قرآن پڑھنا ہے، اس وقت باوضو نہیں ہے، بہت اچھا تو ہے کہ وضو کر لے وہ، لیکن اگر نہیں کر رہا تو مثلا مثال کے طور میں نے پین ہاتھ میں لے لیا اور میں اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں تو اٹ از اوکے، فقہی طور پہ یہ ٹھیک. بالکل بالکل ظاہر ہے بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں. اس میں فقہی کوئی آپ کچھ جی مفتی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بہن نے سوال کیا تھا تو ان کو تلاوت کا پورا ثواب ملے گا. صحیح. جو یہ کمپیوٹر کے اندر تلاوت کر رہی ہیں تو کسی کمی کے بغیر ان کو ثواب مکمل طور پہ ملے گا. داؤدانی صاحب نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی بڑی اہم ہے کہ آج 2022 میں جب آپ ڈیجیٹل ایج کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یہ کتابیں تو آئندہ 10-20 سال بعد اور آپ تو میوزیم میں آپ کو ملیں گے کہ ہمارے بچوں کو ہم بتائیں گے کہ پہلے اس طرح کتابیں اور کاغذ ہوا کرتا تھا. تو یہ تو ارتقائی مراحل ہیں، تبدیل ہوتے جائیں گے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم بے اعتدالی میں ہمیشہ رہتے ہیں. بعض اوقات ہم اتنے ٹریڈیشنل اور ریچولز ہو جاتے ہیں کہ وہ بنیادی چیزوں کو اور جو نشانات ہوتے ہیں ان کو پیٹ رہے ہوتے ہیں، جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ بھئی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا یہ اصل تھا. صحیح ہے. تو اس کی شکلیں اور اس کی فارمز تو ہر دور کے اعتبار سے بدلتی رہی ہیں، اور بعض اوقات ہم اتنے جو ہے وہ بے باک اور آزاد ہو جاتے ہیں کہ عبارت اور آیت اور الفاظ عربی تک کے چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس اپنے من میں دیکھو کہ اللہ کیا کہتا ہے، بس وہی قرآن ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے. تو یہ جو افراط و تفریط ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. اللہ کا کلام ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک پروٹوکول ہے. اگر آپ چھوتے ہیں تو وضو ضروری ہے. اگر آپ ڈائریکٹ نہیں ٹچ کرتے ہیں اسکرین، اگر کوئی چیز کپڑا کوئی بھی چیز حائل ہو جائے تو وضو شرط نہیں ہے. فقہی طور پہ بات وہی ہے. بات وہی ہے، اضافہ کیا میں نے اس کے اندر گفتگو کے اندر. صحیح ٹھیک. اسی میں مفتی صاحب اگر آپ ایڈ بھی اس میں کر سکیں کہ چونکہ ظاہر جدید دور کی یہ ساری چیزیں ہیں، اس طرح مفتی عامر صاحب نے کہا کہ اگر آپ دل میں پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت کے زمرے میں نہیں آئے گا. پھر بھی اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ اسٹل آپ یہ تو کہیں گے یا نہیں، آپ کی رائے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کبھی کبھی میں اپنے سے گناہگار آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی کہنا نہیں چاہیے لیکن کبھی طبیعت نہیں مائل، سستی ہو رہی ہے، میں باقی چیزیں کر لوں گا لیکن اس میں تو کچھ نہ کرنے سے ہی بہتر ہے کہ چلیں بہرحال آپ دل میں پڑھ رہے ہیں. لیکن اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا، اب ظاہر ہے آج کل کا زمانہ ہے تو لوگ USB وغیرہ میں ماہ مبارک میں گاڑیوں میں جا رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں. اس میں بھی دو رائے آتی ہے. ایک رائے آتی ہے کہ بھائی یہ تو احترام کے خلاف ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، اور دوسری رائے آتی ہے کہ بھائی وہ یہ جب نعت بند کرے گا تو پھر گانا لگائے گا، پھر تو اب اس سے اچھا ہے کہ اب کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ نے معصومانہ سوالات پوچھا. آج عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا ہے کہ میرا معصومانہ سوال ہے کہ لیٹر کس کو لکھا گیا، تو اب مجھے تو یہ حق دے دیں میرا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے جو سب نے فرمایا ہے بالکل حق فرمایا. اچھا، اب میں بیٹھا، کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، وضو نہیں ہے اس کا. اچھا، وہ کہتا ہے میں جاؤں وضو کروں. اب شیطان نے اسے مزید آگے یا چھوڑ ابھی کوئی اور کام کر لے، بعد میں وضو کر کے اچھے طریقے سے پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس نے ایپ کھولی اور پڑھ لیا. تو نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اچھا، قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کو فقط پڑھنا ثواب نہیں ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور جس کو چھونا بھی ثواب ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ جو موبائل ہے یا جو ایپ سسٹم کے ذریعے آپ نے کھولا ہوا ہے وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ چھونے کا ثواب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. تلاوت بالکل کیجئے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وضو بھی شرط نہیں ہے. ہاں، اتنا ضرور کر لیں کہ مثال کے طور پر موبائل پر میں نے ایپ کھولی ہوئی پڑھ رہا ہوں، اچانک مجھے باتھ روم یا واش روم جانا پڑ گیا، تو اس کھلی ہوئی ایپ کو کسی مطلب نیچے کی جگہ پر یا پتہ لگا کہ آپ ساتھ لے کر چلے گئے، تو یہ تھوڑا سا ادب کے منافی ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں. جو آپ نے ڈرائیونگ کے دوران کہا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈرائیونگ بدتمیزی ہے؟ کہ ڈرائیونگ خلاف ادب؟ کیا پاؤں سے چلا رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے.
مطلب یہ عجیب و غریب بات ہے نا. میں کئی مرتبہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو میرا خود دل کرتا ہے کہ میں تلاوت لگا لوں, میں کوئی نعت سن لوں, تو ہم خود سنتے ہیں الحمدللہ, اور بالکل یہ ادب کے منافی نہیں ہے. جزاک اللہ, بہترین, کیا کہنا ہے. یہ اسی طریقے سے مثلا کبھی ہم رننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ کوئی نعت لگا لی, کوئی تلاوت لگا, تو یہ ٹھیک ہے نا. مطلب بالکل, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں, اس نے میوزک لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بند نہیں کر رہا, مسجد آئی اسے بند کر دیا, تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں یار اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں مسجد کو دیکھ کر, تو میں کہتا ہوں اس کو منع نہیں کرو, بند کرنے دو, ایک جھروکا کھلا ہوا ہو تاکہ اللہ رب العالمین اتنا کرم فرمائے, راستہ بنا دے اور مکمل وہ بند کر دے. بالکل صحیح, بالکل. شیخ صاحب سوال سنیے گا ذرا, پھر آپ بے شک اس میں بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا, اور سوال کا جواب بھی. جناب سنائیے گا بیٹا. جی میں سکینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ 100 مسائل ہوتے ہیں, مطلب ہمارے سے گناہ بھی بہت ہوتے ہیں, اور اگر ہم توبہ کریں تو ہم اسے فار گرانٹیڈ بھی اکثر لے لیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہر گناہ کی معافی ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو میری جہاں رحمت نظر آتی ہے وہاں آپ کو مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو برا بھلا کریں, ان کے ساتھ برا کریں یا انہیں بد دعا دیں, تو کیا اس کی معافی ہے, اور اگر اس کی معافی ہے تو کائنڈلی بتا دیں. اچھی, خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ بھئی ہر گناہ کی معافی ہے, تو کیا گناہ کی معافی کی امید پر گناہ کیے جا سکتے ہیں, چونکہ معافی تو ایک فیکٹ ہے ہر گناہ. جی بڑا اہم سوال ہے, اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے, بعض لوگ یہ ہے کہ وہ گناہ کے بعد توبہ کر لیں پھر گناہ ہو جائے گا. تو اس کا بھی جواب میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے ترغیب و تشویق کے لیے. بھئی آج اگر میں بیمار ہو گیا ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے اگر کوئی میڈیسن تجویز کر دی ہے, تو میں یہ کہوں کہ بھائی میں پھر بیمار ہو جاؤں گا تو لینے کا کیا فائدہ. وہ اللہ کے بندے ابھی تو لے لو, اگر خدا نہ خاصہ پھر بیمار ہو جاؤ گے تو دوبارہ میڈیسن لے لینا. دوسری بات یہ کہ ہماری سوچ بڑی محدود ہے. میں اپنی کمزوری کا ذکر کر دوں, ہماری کمزوری کا ذکر کر دیں, سائل کا نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. زمین آسمان بھر کر بھی بندہ اگر گناہ لے کر آ جائے, لیکن سچی توبہ لے کر آ جائے, تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف فرماتا ہے, بلکہ سورہ فرقان میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اگر سچی پکی توبہ لے کر بندہ آ جائے تو اللہ صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا. اللہ 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 اللہ. یعنی دنیا کا بلیک تو وائٹ ہونا وہ ہم اس کی ترغیب نہیں دلائیں گے, لیکن یہاں سچی توبہ پر اللہ فرماتا ہے میں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اچھا, اب یہ بات کہ اس امید پر گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ ذرا سینسٹیو مسئلہ ہے. اس کی وجہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا بہت سارے کریم ہوتی ہیں, اس طرح کی جیل وغیرہ ہوتی ہیں, وہ اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ جلائیں اور لگائیں, ہاتھ جلائیں اور لگائیں, بلکہ وہ اس لیے کریم وغیرہ اگر ہاتھ جل جائے تو بھائی لگا لینا. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, معلوم یغرغر, جب تک کہ بندے کی موت کا غرغرہ نہ جائے, موت کا وقت نہ جائے, اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو آ جاؤ اور لوٹ آؤ, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے, 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے, ایک دیا مخلوق کو, اور مخلوق میں انسان, جانور, چرند, پرند سب شامل ہیں. اور جس رب نے اپنے پاس رحمت کے 99 حصے رکھے ہوں گے, اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو آج موقع ہے, ابھی سمجھ آ جائے, دین اینڈ دیر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے, اللہ معاف فرمانے پر قادر ہے. اگر پھر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. ہم انشاءاللہ سحر کے دسترخوان میں شجاع صاحب نہیں ہوتے ہمارے ساتھ, لیکن باقی علماء کرام سے یہ گفتگو بھی اور آج کا جو موضوع بھی ہے انشاءاللہ سحر کے دسترخوان پہ وہ کنٹینیو کریں گے. ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.